بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں، سارے پاکستانیوں، آپ کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ اور میں نے آج ایک ویڈیو صبح کی تھی، یہ آج میرا پہلا دن ہے کہ میں دوسری ویڈیو بھی کر رہا ہوں، تو اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں گزشتہ 12 گھنٹوں میں، جن پر میں تھوڑی سی ڈسکشن پر تجزیہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو بات یہی جو میں نے صبح بھی کی تھی کہ یہ عین اس موقع پر جب کہ دنیا کے 8 ممالک شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبران، اور جس میں بھارت کی طرف سے جے شنکر بھی آ رہے ہیں، تو عین اس موقع پر اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے یہ اس معنی اڈیالوی عرف شیخ حبیب شیطان عرف پاکستانی بال ٹھاکرے نے شکر ہے کہ اس کا رابطہ نہیں ہوا، ورنہ وہ کچھ اور بھی کہہ دیتا۔ تو الحمدللہ یہ بہت اچھا ڈیسیژن تھا کہ اس سے کسی کو ملنے ہی نہ دیا جائے، بلکہ عدالت نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی وہ پارلیمانی کمیٹی پہ بھی گئے، آئینی ترمیم کا اٹھایا ہوا ہے، اور ان کا اس وقت سے آج کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ اس سے ملاقات کی اجازت دی جائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آئینی ترمیم کو ملتوی کیا جائے۔ تو لیکن ہم احتجاج کریں گے، اور ان کی جو بھی آپس میں اکثریت کی رائے تو یہی تھی کہ احتجاج کرنا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنی بولی بول رہا ہے نا۔ جبکہ یہاں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ کے پی کے کی حکومت اور پنجاب کے جتنے بھی لیڈران ہیں سرکردہ، جو کہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، جب وہ جسے میں پہلے جو بھی نام دیتا تھا، اور اس کا کے پی کے وزیر اعلیٰ کا اس کا سافٹ ویئر کچھ الحمدللہ کچھ زیادہ اپڈیٹ ہو گیا ہے کہ اس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے کہ اس موقع پر احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے انکار کر دیا جہاں تک میں نے سنا ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک بندہ راہ رات پہ آ رہا ہے، اور میں اس کے اصلی نام گنڈا پور سے ہی مخاطب کروں گا۔ اور سنا ہے وہ مرادہ سعید بھی، یہ سعیدہ مراد کہہ لو، جو بھی کہہ رہے ہو، وہ بھی چاہ رہا ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن یہاں جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، حماد اظہر ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، یا جو بھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ان کی یہی ہے کہ احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ اس سے ملاقاتوں پر پابندی لانے کا، کہ ان کا کسی ایک بات پر اتفاق نہیں ہو پا رہا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور یہاں سے یہ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ کہ کے پی کے کی حکومت کیا سوچ رہی ہے، چاہے اس کے پیچھے جو بھی عوامل ہیں، لیکن بہرحال اس نے مخالفت کی ہے گنڈا پور نے کہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے، اور میں اس میں شرکت نہیں کروں گا۔ اگر ایسا ہے واقعی تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور پنجاب جو کہ ایک بندہ نہیں نکال سکتا، میں اگر صرف ملتان کی بات کروں تو میرا خیال 20-25 بندے جمع ہوئے تھے گھنٹہ گھر میں، جو کہ مقبول ترین جماعت کے تھے، جس میں ایک اسٹیج آرٹسٹ شامل ہے، جو میرے دوست میر کامران احمد مقصدی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک اسٹیج آرٹسٹ اور چاند اور بندے شامل ہوئے ہیں، اور وہ وہاں چیخ کہہ رہی تھی کہ تھوڑے سے، خود کہہ رہی تھی کہ تھوڑے سے بندوں کو بھی آپ احتجاج نہیں کرنے دے رہے، اگر یہ 20-25 بندے آپ کیا کر لو گے؟ اس وقت ملک کی عزت اور ملک کی وقار کا معاملہ ہے کہ ہر طریقے سے جو بھی یہ حرکتیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے انہیں پابند سلاسل بھی کر دیا جائے، یہ 15 سے پہلے جو یہ
کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ڈی چوک پہ. یار اگر 4 دن میں اور گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ اس کی دانی چیئرمین سو کالڈ کی حالت ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمیں اس سے ملاقات کی اجازت مل جائے. میں ایک بندے کی ملاقات کی اجازت کو مشروط کر رہے ہیں وہ احتجاج ملتوی کرنے کے، جو کہ ایس سی او کی کانفرنس کے موقع پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں 8 ممالک کے سینکڑوں وفود شامل ہیں. رشین وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، چائنا کے وفود بھی اور وزیر اعظم بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو جس طرح سے باہر کے وفود کی یہاں آمد ہو رہی ہے وہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، لیکن یہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی یہ تحریک انتشار کہ پاکستان اس اکنامیکل کرائسس سے نکل آئے گا جس میں یہ ڈال کے گئے تھے، جس کو سنبھلتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جانے تھے. لیکن اور پارٹی سیاست سے ہٹ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں میری پارٹی کا یہ کریڈٹ پوری طرح کوئی نہیں چھین سکتا کہ اس نے پوری طرح میری پارٹی نے سپورٹ کیا حکومت کو جس کے جائز کاموں میں، اور اپنی سیاست کو الگ رکھتے ہوئے، بالائے طائے رکھتے ہوئے ملک کے وقار کو فوقیت دی ہے. اور پھر جہاں تک اچھا پہلے میں یہ بات کر لوں تو اس میں جو اکنامیکل انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے، تو اللہ کرے اس کے فوائد عوام تک ہم جیسے عام لوگوں پر بھی پہنچنے چاہیے، تاکہ ملک تو چلو اسٹیبل ہو گیا ہے کافی حد تک، اس آئی سی یو سے نکل آیا ہے. میں سمپل بات یہی کرتا ہوں کہ آئی سی یو سے ہمارا ملک جو اکنامیکل کرائسس میں تھا وہ نکل آیا ہے. لیکن اس لنگڑے شیطان اور اس کے جو شیطان ساتھی ہیں سارے، ان سب کی خاص طور پہ جو پنجاب کے جو کہ 20 بندے بھی نکال سکتے، پورے پنجاب کو جو انہوں نے بلاک کرنا ہوتا تھا 2 دن کے میں، وہاں کسی جگہ بھی کچھ اس سے زیادہ بندے تو شاید میں اکٹھے کر لوں. میں اگر کہہ دوں کہ میرے اوپر کوئی بھی الیگیشن کہ انہوں نے یہ کہ حملہ کیا، میں اسٹرائک پہ جا رہا ہوں، میں اکیلا نکلوں تو میرے پاس 40-50 بندہ میرے ساتھ ویسے بھی کھڑا ہو جائے گا کہ میں جو ایک عام سا بندہ ہوں. بہرحال انہوں نے ان کی یہ بھی سابقہ جلسوں کی کالز کی طرح اور سابقہ احتجاج کی طرح یہ کالز بھی بری طرح فلاپ ہوئی ہیں، بہت بری طرح پٹی ہیں. اور ہوگا ان کے ساتھ 15 تاریخ کو بھی وہی جو یہ کہتا تھا نا ایبسولوٹلی ناٹ. وہ ایک صحافی کے جواب نے پوچھا تو اس نے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور اس کو امریکہ کی طرف سے آفیشیل اس زبان میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنا بنا دیا. اور اس کے بارے میں آج جو حکومت نے کہا ہے کہ وہ تو جعلی ڈرامہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا، لیکن 15 کو ہم ان کا ساتھ وہ کریں گے جو کہ حقیقی ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنی تھوڑی سی عزت بچا لیں. ویسے تو عزت ہوتی ہے عزت داروں کی، ان کی جو شر پسند ہے، جو انتشار پسند ہے، جو فتنہ ہیں، ان کی کیا عزت. اور یہ انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے، ان کا منہ کالا ہوگا. یہ جو ہم میرے ملک کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہیں اس موقع پر ہڑتال کر کے، اور ان پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں. اور جس کے سر پر وہ ناچتے تھے وزیر اعلیٰ کے پی کے، اس نے تو میرا جہاں تک میرا سنا ہے یا میں اخذ کر سکا ہوں کہ وہ اس نے آنے سے کلیئر کٹ انکار کر دیا ہے. اور جب تک وہ سیدھی راہ چلتا رہے گا ہم اس کو عزت سے مخاطب کرتے رہیں گے. اس نے سرکاری مشینری دینے سے بھی شاید انکار کر دیا ہے، اور بندے لانے سے بھی انکار کر دیا، خود بھی شرکت سے انکار کر دیا. اب پنجاب کے جو اس کے خام خواہ کے لیڈران میں خود ساختہ بنے بیٹھے، سوری میں
ذرا مجھے ہچکی آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں بعض اوقات پاس دے دیتا ہوں. ویسے بھی میری عادت ہے کہ میں بات کرتے کرتے ایک آدھ 2-3 سیکنڈ کا پاس دے دیتا ہوں. تو ان کی اوقات کھل جائے گی اگر یہ کھلی اجازت حکومت دے دیتی ہے نا، جو کہ نہیں دینی چاہیے میرے ذہن کے مطابق. کسی اور شہر میں جا کے کر لیں ریموٹ علاقے میں، تو وہاں اپنی قوت دکھا دیں. ان کے ساتھ 5000 بندے بھی اکٹھے نہیں ہونے، چاہے کچھ کر لیں. وہ لنگڑے شیطان کی کالز ہوتی تھی، پھر بھی 2-3 ہزار سے زیادہ بندہ 3 یا 4 ہزار کہہ لیں جو اس میں کانا کے مقام پہ اکٹھا ہو گیا تھا. یا سنجانی، کانا تو کم تھا، سنجانی میں زیادہ تھا. تو یہ ہوش کے نہ کھول لیں. کسی بھی فرد کی زندگی، قوم، ملک کی تقدیر، ملک کو قوم کی بہتری سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. اور اب جب کہ اسے عدالتی کور بھی حاصل ہے کہ اس سے 18 کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے. شاید انہوں نے بھی قومی مفاد کو، جو کورٹ ہے انہوں نے مقدم رکھا ہے، عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو یہ جو شر پسند ہے یہ اپنی اس سے تو باز آئیں گی نہیں قطعاً، اور اپنی حرکتیں جاری رکھیں گے. اور وہ چوہا شاہین کہہ رہا تھا یا کہ 95% بندوں نے کہا ہے کہ کریں. پتہ نہیں وہ 95 بندے ہی 95 ہو گئے، اس میں سے 70-80 نے کہہ دیا ہوگا، انہوں نے 95% بنا دی. بندے ان کے پاس اکٹھے نہیں ہوتے. اور احتجاج کرنے کے لیے کوئی ایجنڈا ہونا ضروری ہے، کوئی لاجیکل مطالبہ ہونا ضروری ہے کہ ہماری اس سے ملاقات کروائے جائیں، ورنہ ہم ایس سی او کو سبوتاج کریں گے. جو ان کی نسلیں بھی ان کے بڑے آ کر بھی نہیں کر سکتے. حکومت کو اتنا کمزور نہ سمجھیں، ریاست کو اتنا کمزور نہ سمجھیں. اور یہ 14 سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اب کہ یہ کس قابل ہیں، کہاں آنے جانے کے قابل ہیں. اور اپنی عزت بچائیں. میں مشورہ دے رہا ہوں جو تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، اور احتجاج ختم کر دیں. اس کے بعد آئینی ترامیم کے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اپنے چیئرمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتھک محنتیں کی ہیں. اور آج انہوں نے مسودہ بھی شروع کر دیا. حکومت تو ہار مان چکی تھی، اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ٹاسک ذمہ لگا، انہوں نے لیا، اور اس پہ وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اور میری سوچ ابھی تک وہی کھڑی کہ حکومت کے پاس 2/3 سے بھی زیادہ میجارٹی ہے، چاہے مولانا مانے نہ مانے، جیسے کیسے وہ چاہے وہ جو نے کہا تھا چاہے ضمیر کا بھی سہارا لینا پڑا تو لے لیں گے. میرے چیئرمین نے 2/3 سے زیادہ میجارٹی ہے ان کے پاس. کو مانے نہ مانے، بہت سارے تجزیہ کار کہتے تھے کہ یہ آئینی عدالت کا بعد میں شاید کریں. لیکن آج جو مسودہ شیئر کیا ہے اور حکومت کو بھی دے دیا ہے چیئرمین صاحب نے، اس میں آئینی عدالت پورے اپنے فل ایجنڈے کے ساتھ موجود ہے اپنے کہ آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے. اور اس کو اگر پازیٹیو سینس میں لیں، چلو کیا چیف جسٹس کے تو خیارات کام نہیں کیا جا رہے، کوئی بھی آئے بنتا رہے. آئینی عدالت جو کہ 20,000 کے قریب کیسز ہے، وہ 20,000 کے پتن کے تھوڑے ہیں جتنے بھی آئینی. اس میں جو چیئرمین نے کہا تھا ہمارے کہ 10% کیسز 90% وقت لے جاتے ہیں، تو عام بندے کا تو باری نہیں آتی. تو انہوں نے کافی حد تک کنسنسس ڈیولپ کر لیا ہے چیئرمین صاحب نے. اور انشاءاللہ یہ ترمیم 25 سے پہلے ہی میرے خیال کے مطابق 20-21 تک ہو جائے گی منظور، اور بھاری اکثریت سے ہوگی. 2/3 سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے ان کے پاس انشاءاللہ. اور جنہوں نے خام خواہ کی اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنائی ہے، وہ اپنے منہ تکتے رہ جائیں گے. اور حکومت اپنا ایجنڈا جو کہ آئینی عدالت کا تو کیا بابا قوم کے سوچ میں بھی شامل تھا، اور اگر ایک اچھے کاز کے لیے کیا جا رہا ہے، اور شاید اور بھی ہوں گے جو ابھی تک ہمیں پورا پتہ نہیں ہے کہ آئینی ترمیم پہ کہاں اتفاق ہوا ہے. لیکن یہ منظور ہونی ہے، ہو کر رہے گی. اور مخالف منہ کی کھائیں گے.
بس آپ پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کریں اور ان کو عقل لانے کی دعا کریں، جو کہ ابو جہل کے کیا کہنا چاہیے پیروکار ہیں، جن کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور وہ راہ راست میں نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے نزدیک یہ یوتھیا وائرس کے جو شدید مہلک وائرس ہے، جس کی جو بہت بری طرح شکار ہوئے ہیں، وہ تو شاید نہ ہوں، لیکن جو ان کی ابتدائی اسٹیج ہیں شاید وہ میرے اس بات سے متفق ہو جائیں کہ یہ غلط کر رہی ہے پارٹی، اور ان کی پارٹی کے اندر بھی جو بغاوت نے اس سوچ کو زیادہ ہوا دی ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اب انہیں کچھ شاید بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ حکومت پوری طرح ڈٹی ہوئی ہے اور بلاول بھٹو زرداری اپنے محاذ پہ پوری طرح کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور حکومت انہیں ان کی کمین گاہوں تک پابند تک مقید قیدیں کر کے انہیں ان کی اصل طاقت کا نتیجہ دکھا دے گی کہ ان کی طاقت کہاں ہے اور کہاں ان کے یوتھ نکل رہے ہیں۔ اللہ پاکستان کے لیے بہتری کرے۔ بہت بہت شکریہ۔